اور جماعت کے روحانی پیشوا پیر پاگارو پہنچے ہیں سندھ کے دورے پر۔ سندھ کے دورے کے دوران انہوں نے سانگڑ یاترا کی اور اپنے لاکھوں مریدین کو دریا راجڑ کے ہاں زیارت کروائی اور خطاب کیا۔ بڑا معنی خیز خطاب تھا پیر پاگارو کا، اور پیر پاگارو کافی عرصے کے بعد جب انہوں نے جلسے کیے تھے، جلسے کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کے حوالے سے جو ہند اور سندھ سے کٹھے ہوئے تھے، اور سارے پاکستان سے بھی ان کے مریدین ہیں موجود ہیں، جنوبی پنجاب کہہ لیں اور جو ان کا علاقہ ہے بلوچستان وہاں سے کہہ لیں، سندھ تو ویسے ہی ان کی کافی آدھی مرید ہے، اور جو علاقہ ہے ہندوستان کا راجستھان اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر سے مریدین آئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کھپروں کا علاقہ ہے خطاب کیا، اور خوبصورت خطاب کیا، معنی خیز خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پیر صاحب پاگارو اپنی بیٹی کے ہمراہ مریدین کو زیارت کرانے کے لیے پہنچے ہیں۔ کہا کہ جب آپ اپنی اولاد میرے پاس لے کر آتے ہو تو میرا بھی فرض پہنچتا ہے کہ آپ کے ہاں کون سے جو ہے وہ چھپا کر اپنی اولاد کروں یا چھپاؤں۔ وہ بھی اپنی بیٹی کے ہمراہ جو ہے وہ وہاں زیارت کرانے کے لیے پہنچے اور دعا خوانی کی، اور کہا کہ میں اپنی اولاد آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور ایک معنی خیز انہوں نے خطاب کیا۔ ایک تو کہا کہ قومی لیڈر پاکستان کے اندر نہیں ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے، پیر صاحب پاگارو نے کہا، اور اس سے پہلے بھی پتہ ہے کہ قومی جو لیڈرشپ تھی ان کو آہستہ آہستہ کر کے مارا گیا اور راستوں سے ہٹایا گیا۔ قومی لیڈر تو پاکستان کے اندر اویلیبل ہی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ پاک فوج کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً فوج ہماری جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے، طاقت کا سرچشمہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ عوام ہے، لیکن عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا جا رہا ہے، ان کی اہمیت جو ووٹوں کو ملتی ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن پیر صاحب پاگارو نے کہا کہ فوج کے ہاتھ مضبوط کریں، فوج ہوگی تو ہم ہوں گے، پاکستان ہوگا، اور پاکستان کی لمبی عمر کے لیے انہوں نے خصوصی دعا کروائی۔ بڑی جو مزیدار بات پیر صاحب پاگارو نے کی، وہ کہا کہ آپ جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، کسی پڑوسی کے ساتھ آپ الجھے نہیں، ان سے لڑے نہیں، کیونکہ آپ کے رشتہ دار دور ہوتے ہیں، دور دراز سے آپ کے رشتہ دار آئیں گے، لیکن جب آپ کے تعلقات پڑوسی کے ساتھ بہتر ہوں گے تو وہ آپ کے نزدیک آ جائے گا اور اسی وقت آ جائے گا۔ یہ بات بھی انہوں نے خوبصورت کی۔ انہوں نے تیسری بات کی کہ آپ جو ہے وہ بچیوں کو پڑھائیں، جو خاص طور پر انہوں نے توجہ دی، اس بات پر مرکوز کروائی مریدین کی کہ آپ بچیوں کو پڑھائیں، تعلیم دلوائیں۔ بچی جب پڑھے گی تو سمجھ لیں کہ آپ کا سارا گھر پڑھے گا، آپ کا سارا معاشرہ پڑھے گا، اسی لیے آپ بچیوں کو تعلیم دلوائیں۔ یہ خوبصورت بات انہوں نے کی، کیونکہ جو کافی علاقے ہیں، عمر کوٹ ہوا، تھر ہوا، سانگڑ ہوا، کھپرو ہوا، وہاں پر خود جو ہے وہ بڑے مریدین پڑھواتے ہیں بچیوں کو، لیکن عام جو مریدین ہیں پیر صاحب پاگارو کے، وہ حصول علم بچیوں کو نہیں دلواتے، اور علم حاصل وہ بچیاں نہیں کرتی ہیں۔ لیکن یہ واحد گادی ہے سندھ کی، جو ہند اور سندھ کی، جس میں جو ہے وہ ایک الفاظ اگر مرشد نکال دے تو یقیناً وہ مریدین کے لیے بڑا سبق آموز ہوتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے دنیائی لیول پر تبدیلیوں کے حوالے سے بات کی کہ موسمیات تبدیل ہو چکی ہے، ویدر ہماری تبدیل ہو چکی ہے، ماحول ہمارا تبدیل ہو چکا ہے، درخت لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو موسمیاتی تبدیلی آن پہنچی ہے ہمارے ہاں، اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنے گھروں کے آگے یا گھروں کے ساتھ ساتھ جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھک جسے کہا جاتا ہے، اوتاق سندھی میں کہا جاتا ہے، وہاں پر درخت لگوائیں، اور درختوں کی آگے چل کر بڑی اہمیت ہوگی۔ ہمارے ہاں سندھ میں تو یقین جانیے کہ درخت ہے ہی نہیں اور کاٹے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ سندھ حکومت نے تو تہس نہس کر دیا ہے، کراچی کا KMC نے، درخت جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں۔ اب نئے لگانے کے لیے اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پچھلے کاٹے جا رہے ہیں اور نئے لگائے جا رہے ہیں، اور پچھلوں کے لیے کہا گیا کہ یہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، پیرسن ہو گئے ہیں، معمر ہو گئے ہیں، اسی لیے کاٹ رہے ہیں کہ کسی گاڑی کے اوپر نہ گریں۔
चलो इनका बहाना तो चल गया, लेकिन फरोख्त कर दिया भारी रकम में। अब नए दरख्त लगेंगे, कब लगेंगे ये अल्लाह को इल्म है। लेकिन पीर साहब पागारों ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली हो रही है और माहौलियाती तब्दीली की बिना पर आप दरख्त लगवाएं। ये काफ़ी जो है वो उन्होंने मुरीदैन को हिदायत दी हैं, और यकीनन ये पहली गादी है जिसकी हिदायत पर अमल होता है। मनोन अमल जो है वो मुरीदैन करते हैं, और लाखों की तादाद में जो है वो मुरीदैन जमा हुए थे, जहाँ पर उन्होंने एक मानाखेज खिताब किया फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, आने वाले मुस्तकबिल और सिंध के हवाले से, और सिंध में क्या जो है वो सूरत हाल अब बीतने वाली है, क्या सूरत हाल जो है वो हो चुकी है, इसी हवाले से। तो ये पैगाम जो है वो दूसरी गदी नशीनों को भी, जैसे सरवरी जमात है, दूसरे जो है वो गौसिया जमात है और दस्तगीर की जमात है, काफ़ी ऐसे गदी हैं जो भी अपने मुरीदैन के पास जाएं, तो इसी तरह पीर साहब पागारों का जो लबो लहजा था, जिस तरह उनका जो दर्स था, उसको आगे लेकर जो है वो सिंध में पहुंचा है, ताकि जो है वो ये शऊर सिंध के अंदर उजागर हो, जिस तरह पीर साहब पागारों ने शऊर उजागर करने की कोशिश की है।